مقبوضہ کشمیر میں اس وقت دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا ہے، جس میں 28 افراد جو کہ سیاح تھے ان کو قتل کر دیا گیا، یہ انڈیا کی اپنی ہی سازش ہے۔ آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت مودی صاحب بھی کسی دورے پر تھے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ایک عالمی سازش ہے جس میں اس وقت جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، جو کچھ امریکہ کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، آپ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کا بالآخر نشانہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس وقت پوری دنیا میں سب سے مضبوط، اسلحے کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا میں، سب سے مضبوط فوج وہ پاکستان کی منظم اور مضبوط فوج ہے، اور ایٹمی طاقت بھی ہے پاکستان، اس پہ نظریں گڑی ہوئی ہیں اسرائیل سمیت سب کی، اور عالمی طاقتیں جو اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف ہیں وہ کبھی پاکستان کو پنپنا دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری اور آپ کی جدوجہد کوشش جو ہے وہ اس کو مضبوط بھی کرے گی۔ تو دراصل یہ ایک ایسی سازش ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور کسی ابھی ہم انتشار کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور اس وقت انڈیا ظاہر ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کوئی بہانہ رکھے پاکستان کو پسپا کرنے کے لیے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان پہ کوئی نہ کوئی راستہ بنا رہا ہے کہ وہ کسی سازش کا شکار ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ اس وقت جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھی مضبوط دلائل کے مطابق، میں کہہ رہا ہوں شواہد کے مطابق، انڈیا کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے۔ تو اس وقت ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے کہ عالمی جو سازش ہے اس کا باقاعدہ ان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو بالآخر ان نشانہ بنا رکھا ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس وقت ہمیں کسی بھی آپس میں کسی بحث میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمارا غزہ کا معاملہ ہو یا کسی اور چیز کا معاملہ ہو، ہمیں متحد اور متفق ہونا چاہیے، ہمارے اندر اتحاد اتفاق ہونا چاہیے، جو کہ ہوتا نہیں ہے۔ لہذا اس وقت ضرورت ہے اسی اتفاق و اتحاد کی انشاءاللہ تعالی، اور ہر طرح کی سازشوں کو مل کر ناکام بنانا انشاءاللہ۔